اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو انسرٹ کے مینیو میں سے ٹیبل کی کمانڈز کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا. ٹیبل کے مینیو کے اندر جو فرسٹ سیشن ہے وہ ٹیبل سے ریلیٹ ہے، جس کو میں نے ہوم کے مینیو میں آلریڈی ڈسکس کیا تھا. آپ اگر اپنی مرضی سے کوئی ٹیبل یہاں پر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے رو اینڈ کالم ڈیفائن کریں. ٹیبل پہ کلک کر کے آپ جسٹ اوکے پریس کریں. آپ کے لیے خود یہ ایک ٹیبل فارمیٹ ڈیزائن کرے گا، جہاں پر ڈفرنٹ کالمز پر آپ اپنی ہیڈنگز دے سکتے ہیں اور اس میں جو بھی ڈیٹا انٹر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس بارے میں لاسٹ ٹیوٹوریل کے اندر ڈسکس کر چکا ہوں. اس وقت ہم ٹیبل کے مینیو میں سے، ٹیبل کے آپشن میں سے پیوٹ ٹیبل کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ اور کمپنی رپورٹس جنریٹ کرنے کے حوالے سے یوز ہونے والی سب سے پاورفل کمانڈ ہے. میرے پاس یہاں پر ایک ڈمی ڈیٹا موجود ہے جس پر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میری کمپنی کے اندر ایک سال کے اندر جیسے کہ 4 کوارٹرز ہوتے ہیں، 4 کوارٹر کے اندر ڈفرنٹ منتھس جنوری ٹل دسمبر میں ڈفرنٹ ریجن ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کے اندر ڈفرنٹ اسٹیٹس کے اندر ڈفرنٹ مینیجرز کی سپرویژن میں ڈفرنٹ سیلس مین کام کرتے ہیں جنہوں نے ڈفرنٹ کیٹیگری کی سب کیٹیگری میں اتنی کوانٹٹیز جو ہے وہ سیل کی ہے. اب اگر مجھے انہی تمام ریکارڈ کی انڈیویجول رپورٹس جنریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے میں پیوٹ ٹیبل کی مدد لیتا ہوں. مثال کے طور پر میرے پاس پہلا سوال ہے کہ تمام کوارٹرز میں ہونے والا مجھے بزنس جو ہے وہ ایگزیکٹلی دیکھنا ہے. تو ہم پیوٹ ٹیبل کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے پیوٹ ٹیبل کی کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں. پیوٹ ٹیبل پہ کلک کرنے سے سب سے پہلے ہمیں پیوٹ ٹیبل کی رینج، ڈیٹا بیس رینج یہ مانگتا ہے. تو عام طور پہ بائی ڈیفالٹ یہ خود ہی ڈیٹا بیس کی رینج سلیکٹ کر لیتا ہے. اس ڈیٹا بیس کی رینج کے اندر اگر کوئی یہ رینج غلط بتاتا ہے تو ہم اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی نئی رینج ایڈ کر سکتے ہیں. رینج کریٹ کرنے کے بعد جسٹ فائنلی اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں. پیوٹ ٹیبل کی ایک نئی شیٹ پر یہ ہمیں ڈیٹا ڈسپلے کرتا ہے. اب اگر مجھے ان تمام ریکارڈز کو دیکھنا ہے تو ہم کوارٹر وائز، منتھ وائز اور بزنس وائز اس کو لے کے چلتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے ڈفرنٹ کوارٹر میں ڈفرنٹ منتھس کے اندر ہونے والا ڈفرنٹ بزنس دیکھنا ہے تو میں نے کوارٹر کو سلیکٹ کیا اور اسے ڈراپ پیج فیلڈ ہیئر پر لا کر ڈراپ کر دیا. اسی طرح سے ڈفرنٹ منتھس میں ہونے والا بزنس دیکھنا ہے تو منتھس کی فیلڈ کو سلیکٹ کر کے میں نے ڈراپ رو فیلڈ ہیئر پہ ڈراپ کر دیا. اور چونکہ مجھے بزنس سے ریلیٹ ڈیٹا دیکھنا ہے تو کوانٹٹی کے اندر ہم آتے ہیں اور ڈراپ ڈیٹا آئٹم ہیئر کے اوپر ڈراپ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈفرنٹ کوارٹر کے اندر ڈفرنٹ منتھس میں کمپنی نے جو بزنس کیا وہ تمام ڈیٹا میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ ایک سمری کی صورت میں آ رہا ہے. تو سارٹ آف یہ میری ایک رپورٹ بن سکتی ہے. اگر مجھے تمام کوارٹر کی جگہ فار ایگزامپل اسپیسیفکلی کوارٹرز کا بزنس دیکھنا ہے، لائک مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایچ کوارٹر کا بزنس ہمیں نکال کر دیں. ایک تو جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تمام کوارٹر کا بزنس دیں تو میں سمپل اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتا ہوں. اگر مجھے ایچ کوارٹر کا بزنس دیکھنا ہے تو میں نے جسٹ کوارٹر 1 پہ کلک کیا، اوکے کیا، کوارٹر 1 کا بزنس آ رہا ہے. کوارٹر 2 پہ کلک کیا، کوارٹر 2 کا بزنس آ رہا ہے. 3 پہ کلک کیا، بزنس 3 کا کوارٹر 3 کا بزنس آ رہا ہے. اور کوارٹر 4 پہ کلک کیا تو اس کا بزنس میں انڈیویجولی جنریٹ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتا ہوں. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ ہے جس کے ذریعے میں انڈیویجول کوارٹر کا بزنس جنریٹ کر کے اس کے پرنٹ آؤٹس نکال کر آگے سبمٹ کروا سکتا ہوں. اور سملرلی اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ تمام کوارٹر کے اندر لیکن اسپیسیفکلی منتھس کا بزنس نکال کے دیں، لائک منتھ وائز مجھے بزنس چاہیے، تو میں سلیکٹ آل کے چیک کو ختم کر کے ریکوائرڈ جو بھی منتھس ہیں اس کا بزنس یہاں پر میں سلیکٹ کر کے اور سمپل اوکے بٹن پریس کروں گا، وہ تمام ریزلٹ میرے پاس آ جائیں گے. اور اگر مجھ سے کمپیریزن پوچھا جائے گا کہ لائک اگر فار ایگزامپل جون جولائی کے منتھ کے اندر جو ہے وہ ہالیڈیز تھے تو ان ہالیڈیز کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ کیا بزنس رہا ہمارا، تو ہم ایچ منتھ کا انڈیویجول بزنس جنریٹ کر کے اس کے کمپیریزن جنریٹ کر کے جو ہے وہ ریزلٹس اپنے حساب سے کریٹ کر سکتے ہیں. فائنلی میں سلیکٹ آل پریس کر کے اوکے کرتا ہوں تو تمام منتھس کا ریکارڈ میرے پاس ایگزیکٹلی مجھے نظر آ رہا ہے. اگر مجھے ان ڈیٹا کو ختم کرنا ہے اور میں مینیجر وائز تمام بزنس دیکھنا چاہتا ہوں تو فرسٹ میں ان تمام فیلڈز کو سلیکٹ کر کے پیج کے نارمل حصے پر ڈراپ کر دیتا ہوں. اس طرح سے پیوٹ ٹیبل دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ گیا. اور اب مجھے بزنس منتھ وائز اور مینیجر وائز دیکھنا ہے تو فرسٹ میں نے مینیجر کو سلیکٹ کیا اور اسے ٹاپ فیلڈ پر ڈراپ کیا. دین مجھے مینیجرز وائز بزنس دیکھنا تھا، منتھ وائز دیکھنا تھا اور بزنس جو ہے وہ کوانٹٹی وائز دیکھنا تھا. تو یہ دیکھیں تمام منتھس میں جنوری ٹل دسمبر جتنے مینیجرز نے بزنس جنریٹ کیا ان تمام کی سمری میرے پاس آ رہی ہے. اور اگر مجھے اسی طرح سے یہاں پر انڈیویجول مینیجرز کا بزنس دیکھنا ہے یا کمپیریزن جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے
کسی بھی 2 یا 3 مینیجرس کے بٹوین، تو جسٹ میں اس پہ چیک لگا کر اوکے کروں گا، ایگزیکٹلی صرف انہی مینیجرس کے رپورٹس میں جنریٹ کر کے اس کا کمپیریزن جو ہے وہ پرنٹ کی صورت میں دے سکتا ہوں. تو پیوٹ ٹیبل ایک ایسی کمانڈ ہے جس کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنے ریکوائرڈ ڈیٹا، جو بھی مطلوبہ ریکارڈس آپ کو چاہیے وہ آپ ریکارڈس کا پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ایک سے زیادہ فیلڈز کے حساب سے آپ نے کام کرنا ہے، فار ایگزامپل میری کمپنی میں ڈفرینٹ منتھس کے اندر، ڈفرینٹ ریجنس کے اندر، ڈفرینٹ مینیجرس نے جو بزنس کیا وہ مجھے دیکھنا ہے، تو اب میں نے اس طرح سے کام کیا. میں نے تمام منتھ سلیکٹ کر لیے، تمام منتھس کے اندر تمام ریجنس کو میں نے سلیکٹ کیا، ریجنس کے اندر تمام مینیجرس کے ریکارڈس کو سلیکٹ کیا، اور انہوں نے جو بزنس جنریٹ کر کے دیا وہ ریزلٹس میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں. تو پیوٹ ٹیبل کمپنی کے اندر یوز ہونے والی ایک ایسی کمانڈ ہے جو کہ رپورٹنگ کے حوالے سے بیسٹ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. پیوٹ ٹیبل کو آپ ختم کرنے کے بعد اگر اپنی اوریجنل شکل میں اس کو دوبارہ لے آتے ہیں اور آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ پیوٹ ٹیبل پہ موجود جو لیفٹ پہ پینل آ رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ آپ کا سلیکشن پیوٹ ٹیبل کی رینج نہیں ہے. آپ پیوٹ ٹیبل کے نارمل ایریا کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کا جو پینل ہے پیوٹ ٹیبل کا وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا.